نحمدہ ونصلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ، لوگوں، کیا ہے نماز جنازہ؟ نماز اور جنازہ، جنازے کی نماز پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم دین اسلام کے اندر اس کا تصور دیکھتے ہیں، یہ کیوں ہے؟ یہ ایک مسلمان کی بخشش کے لیے لوگوں کا اکٹھا ہونا اور اللہ تعالیٰ کے حضور بخشش طلب کرنا دعاؤں کے ساتھ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دعائیں بہت ساری یاد کروائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری دعائیں پڑھا کرتے تھے نماز جنازہ کے اندر۔ اگر احادیث کا مجموعہ دیکھیں تو ایک ایسی روایت ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری نماز جنازہ پڑھائی، وگرنہ عرب کے لوگ تھے، عربی جانتے تھے اور عربی کے معنی مفہوم سے بھی واقف تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جو ہے وہ ظاہری نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے ساتھ نماز جنازہ کو ادا کیا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں دو تصور پائے جاتے ہیں۔ کچھ جماعت کے لوگ ہیں وہ جہری نماز جنازہ نہیں پڑھتے، اور کچھ لوگ ہیں وہ جہری نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ جو اونچی آواز میں نماز جنازہ پڑھتے ہیں ان کا تصور یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو دعائیں نہیں آتی، کم سے کم اگر لوگ کسی کی نماز جنازہ میں آئے ہیں تو وہ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وہ جو فوت ہو چکا ہے اس کی نماز جنازہ جو ہے وہاں پڑھا کے دعائیں پڑھیں، اور وہ دعائیں جو پڑھیں گے وہ اگر وہ ان کو دعائیں نہیں آتی تو پھر وہ ان کا آنے کا وہاں پہ مقصد کیا ہے؟ تو اگر دعائیں نہیں آتی، کم سے کم جو دعائیں امام پڑھ رہا ہے اونچی بات میں اس کے پیچھے آمین کہہ دے، تاکہ جو ہے وہ بھی دعا کے اندر شامل ہو جائے۔ لیکن اگر نماز جنازہ جہری نہیں پڑھی جائے گی تو وہ بندہ جس کو دعائیں نہیں آتی وہ پیچھے چپ کر کے کھڑا ہے اور وہ نماز پڑھ کے یوں ہی جو ہے وہ چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک بات یہاں پر، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں احادیث کو، صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں دعائیں پڑھانے لگے، اتنی زیادہ دعائیں پڑھائیں کہ ایک صحابی فرمانے لگے کہ کاش یہ میرا نماز جنازہ ہوتی، یہ نماز جنازہ میری ہوتی، کہ اللہ کے نبی نے کس قدر خشوع و خضوع اور خلوص کے ساتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کے اندر دعاؤں کو پڑھا۔ تو دعائیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ، افسوس اس بات کا ہے، بڑے بڑے لوگ دنیا میں نام کمایا، پیسہ کمایا، کروڑوں اربوں پتی لوگ بڑی دولت، بڑی جائیداد اور بڑا کچھ چھوڑ کے وہ مر گئے دنیا میں، لیکن ان کے نماز جنازہ دیکھے، افسوس کی بات کہ ایک منٹ کا بھی نماز جنازہ نہیں تھا۔ یوں آئے لوگ اور انہوں نے اپنی چار تکبیریں پڑھی، اور پتہ نہیں انہوں نے کیا پڑھا۔ کتنے لوگ ایسے تھے جنہوں نے کوئی دعا بھی نہیں مانگی، کتنے ان میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے وضو تک نہیں کیا۔ تو ان لوگوں نے نماز، ہمارے ہاں یہاں پر نماز جنازہ نہیں بلکہ ایک فارمیلٹی بن گئی ہے، تو جو زیادہ دیندار طبقے سے ہٹ کر دنیا دار لوگ ہیں وہ تو ایک رسم سمجھتے ہیں، بھائی فلانے کا جنازہ، نماز جنازہ پڑھنے چلے ہیں۔ مطلب یہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے ورثاء جو ہیں ان کو بتائیں کہ ہم آپ کے غم میں شریک ہوئے ہیں، یہ الگ چیز ہے۔ نماز جنازہ ایک الگ چیز ہے۔ نماز جنازہ جو ہے وہ تو بہت ساری دعاؤں کے ذریعے جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائی جو دنیا سے فوت ہو چکا ہے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرنا ہے، کہ آپ نے فرمایا جس کی نماز جنازہ میں 40 مواحد جو ہے وہ اس کی نماز جنازہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ ان 40 مواحدوں کے صدقے جو ہے وہ اس کی بخشش کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے اللہ کے حضور اس کی نجات کے لیے رو رو کے اللہ سے دعائیں کرنی ہیں، یہ ہے نماز جنازہ، کہ یا اللہ اس کو بخش دے۔ لیکن اگر نماز جنازہ ایسا ہے کہ آپ نے ایک منٹ بھی پورا نہیں ہوا اور نماز جنازہ پڑھی گئی تو اس میں کیا خلوص کی کیا دعا مانگی گئی؟ آج ہم کسی کے نماز جنازہ میں کھڑے ہو کے خلوص کے ساتھ اس کے لیے دعا کریں گے تو کل کوئی ہمارے لیے نماز جنازہ میں کھڑے ہو کر ہمارے لیے بھی خلوص سے دعائیں کرے گا۔ یقیناً انسان جب فوت ہو گیا اس کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ پیچھے والے لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے جو اس کے لیے بخشش کی دعائیں کریں۔ تو نماز جنازہ جو ہے وہ ایک خلوص سے جو ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو ہے وہ دعائیں کرنے کا ایک بہت ہی خوبصورت جو ہے انداز اسلام نے جو بتایا ہے کہ آپ، اور اس میں رکوع اور سجدہ بھی نہیں رکھا گیا، اس لیے کہ میت سامنے ہے، ٹھیک ہے، جس سے توحید کا ایک پہلو بھی نظر آتا ہے کہ قبر پر سر جھکانے والا ذرا یہاں پہ غور کرے کہ اسلام تو وہ ہے جس نے میت سامنے آتے ہی رکوع و سجدہ نماز سے نکال دیے، کیونکہ میت سامنے ہے تو وہ رکوع و سجدہ جب نماز جنازہ میں نہیں جائز تو جا کے قبر پہ کیسے سجدہ کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور سیدھا رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ملیں گے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں تو اپنا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ہم ملیں گے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔